دن تو لوگوں کے ساتھ بات چیتوں میں گزر جاتی ہے، رات ہماری نیند آرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کو تو بیٹا ہی چاہیے، ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے وہ، لیکن ہمارا یہ کمی محسوس لازمی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر میں نہیں ہے۔ ہر وقت مجھے خیال میں آتا ہے کہ میرا بیٹا بھوکا ہوگا، ننگا ہوگا، دھوپ میں ہوئے گا، کھانا ملا ہوگا نہ ملا ہوگا۔ مطلب میں بڑا بہت الجھن میں ہوں کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ ان لوگوں نے مارا ہوگا، ان لوگوں نے کھانا دیا ہوگا، وہ بیسمنٹوں میں پڑا ہوگا، اس کو نصیب میں دھوپ بھی دی ہے۔ مطلب کیا قصور ہے اس کو، اور میرا کیا قصور ہے اس پاکستان میں کہ میں غریب آدمی ہوں، 3 سالوں سے میں روڈوں پہ پھر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ مجھے کیا یہ کمی یہ گورنمنٹ نہیں پوری کر سکتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا مجھے دے دے اور میرے کمی دور کر دے گورنمنٹ؟ تو ان 3 سالوں میں آپ نے کوئی کوشش کی؟ بڑے کوشش کی ہے سر، میں نے ہر ایک بڑے بڑے افسر سے ملا ہوں، رحمان ملک صاحب سے ملا ہوں، اور یہ زرداری صاحب سے ملا ہوں، نواز شریف صاحب سے بھی میں ملا ہوں لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں۔ انہیں بڑی یقین دلائی کی کہ ہم کالا قانون نہیں مانتے ہیں، اور میں لازمی آپ میرے ساتھ وہ رویا بھی تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے رویا تھا۔ ابھی تک میرا انہوں نے بھی کچھ مدد نہیں کی، نہ کسی نے میرے بیٹے کے بارے میں کسی نے مدد نہیں۔ شوکت عزیز سے میں 2 دفعہ ملا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے میرا بیٹا نہ دیا۔ مطلب ہر ایک آدمی مجھے یہ کہتا ہے کہ تیرے بچوں کو میں نوکری دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن بس وہ جمع تفریح باتیں ہیں، کوئی بھی میری بچوں کو کوئی نوکری بھی نہیں دیتا ہے۔ مطلب اس تو کیا میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے میرے 3 سالوں میں گزر گئی رول کے۔ تو آخری بار کب آپ کے بیٹے سے بات ہوئی تھی؟ بس 6 تاریخ کو ہماری بات ہوئی تھی اس سے موبائل پہ کہ میں اندر پھنسا ہوں، اگر میں باہر نکلتا ہوں تو یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، تو میں ڈر کی وجہ سے نکل نہیں سکتا ہوں، اندر میں محفوظ ہوں۔ جب باہر نکلتا ہوں تو لاشیں پڑی ہیں مسجد کے گرد، تو اگر میں بھی نکلتا ہوں تو مجھے بھی یہ لوگ مارتے ہیں۔ اور میں خود بھی آتا تھا اور یہاں پہ اپنے بچے کے نکالنے کے لیے، تو گولیاں چلتی تھی، پھر میں لمحہ پڑ جاتا تھا روڈ پہ کہ وہ میں اپنے بچے کو نکالنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ تو یہ 3 سال آپ نے کیسے گزارے، اور 3 سال گزرنے والے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کتنے سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا؟ سر مجھے تو خدا سے توقع ہے اور کسی سے توقع نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم کو کتنے سال یہ لوگ رگڑا دیں گے اور کتنے سال تک۔ 3 سال سے بڑے مشکل سے میں نے گزارے، اور حالات میرے معاشری حالات بہت خراب ہے، اور میں کیا بتاؤں کہ میں کس سے درخواست کروں کہ میرا بیٹا دے دو۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا بیٹا دے دو، اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی جھوٹا الزام لگانا ہے تو وہ بھی لگا دو اور اس کو سامنے کر دو۔ یہ بتائیے گا کہ کس طرح لال مسجد میں کس طرح جانا ہوا اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا؟ یہ لال مسجد میں ہماری ایک بھتیجی پڑتی تھی، اس کو لینے کے لیے گیا 3 جولائی کو، تو جب وہ پھنس گیا اندر گیا لینے کے لیے، وہ بھتیجی آ گئی، وہ اندر پھنس گیا، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں وہ پھنس گیا، میں کل آ جاؤں گا۔ وہ دوسرے دن پھر میں نے اس سے رابطہ کیا، پھر اسی طرح 7 جولائی تک رابطہ ہوتا رہا۔ میں جب گیا ہوں لال مسجد کے نزدیک تو انہوں نے بولا، فوج نے بولا 1 منٹ میں بچے نکالو، گولی آئی۔ میں نے بولا ہم کیسے نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ ہم کہیں سے گیٹ توڑ کے اندر جا سکتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے فوج نے ہمیں نہیں جانے دیا، اور جس دن 14 شجاعت اور اعزاز الحق آئے اس دن بھی ہم نے بولا ہمیں جانے دو، انہوں نے نہیں جانے دیا۔